السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کس کے ساتھ رہتی ہے۔ آج میں کہیں گئی ہوئی تھی جنازے پہ، تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میرے کانوں میں آواز پڑی ہے۔ ایک اور عورت تھی عمر کے تیسرے سٹیج میں، اس سے ایک اور پوچھتی ہے کہ آج کل کس کے ساتھ رہتی ہو، تو اس نے کہا کہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ تو مجھے دلی دکھ ہوا ہے، تعجب بھی ہوا ہے کہ جب ماں باپ ہوتے ہیں تو بے شک ایک ماں باپ کے 10 بچے ہوں، جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کدھر رہتے ہیں، تو وہ یہ کبھی نہیں کہتے ہم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ آپ کا گھر کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں جگہ ہے، کس کے بیٹے ہو؟ فلاں کے۔ تو جب وہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، حالانکہ بیٹا ان کا ہوتا ہے، پالا پوسا پروان انہوں نے چڑھایا ہوتا ہے، جس عمر کے سٹیج پہ وہ ہوتا ہے اس پہ انہوں نے اسے پہنچایا ہوتا ہے، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا ہوتا ہے کہ وہ اپنا علیحدہ سے گھر، اپنی فیملی، بچوں کو پال پوس سکتا ہے۔ وہ آدمی اتنے فخر سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، تو وہ اس فخر سے نہیں کہہ سکتے جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کدھر رہتے ہو، وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے میں اپنے گھر رہتا ہوں، میں فلاں کا باپ ہوں، اپنے گھر رہتا ہوں، کبھی نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے فلاں بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں، چھوٹے کے ساتھ رہتا ہوں، بڑے کے ساتھ رہتا ہوں، کیونکہ بچوں نے کبھی اپنے باپ کو وہ اہمیت، وہ درجہ، وہ چیز دلائی نہیں ہوتی ہے کہ وہ فخر سے بولیں کہ ہمارا گھر ہے۔ پتہ ہے جب کوئی گھر بناتا ہے نا تو اس کے گھر میں سبھی کے کمرے ہوتے ہیں، یہ بیٹی کا کمرہ ہوا، یہ ماسٹر بیڈ روم ہوا، یہ بیٹے کا ہے، یہ مہمانوں کا ہے۔ آج کل تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بعض گھروں میں نماز کا کمرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس گھر میں یہ بات نہیں ہوتی یہ امی ابو کا کمرہ ہوگا، یہ امی کا کمرہ ہے، یہ ابو، کبھی بھی نہیں۔ جب وہ آئیں گے فلاں کے ساتھ سو جائیں گے، باپ ہوگا تو بیٹے کے ساتھ سو جائے گا، ماں ہوگی تو بیٹی کے ساتھ سو جائے گی، ان کے لیے علیحدہ سے کمرہ نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی ہوگا 100 میں سے، 1000 لاکھوں میں سے کوئی جس نے باپ کا گھر بنایا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ احساس، وہ اپنائیت وہاں پہ نہیں ہوگی۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، سکول سے لے کے شادی تک، چاہے اس سے شادی کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، تو کتنا کچھ کرتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں وہ بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، پہلے پڑھ لکھ کے قابل بنے گا، پھر اس کا اپنا گھر ہوگا، پھر وہ گھر کی جگہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، پھر وہ ہوتا ہے۔ تو جب ان کی شادی ہوتی ہے، پھر جوائنٹ سسٹم ہو تو بہوؤں کو اعتراض ہوتا ہے، تو جب والدین بچے پڑھ لکھ کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ والدین کا سہارا بنے، تو باپ زندہ ہوگا تو وہ اگر کوئی مشورہ دے گا تو کہیں گے ابو جی آپ کو نہیں پتہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے۔ جب کوئی امی بولے گی، ماں بولے گی کوئی بات تو کہیں گے اماں تساں زمانہ نہیں یہ ہن اساں زمانہ آ، تساں زمانے اگر اس طرح ہونے سی، ساڑے زمانے اس طرح ہونی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جن ماں باپ نے آپ کو بڑا کیا ہے، اس مقام تک پہنچایا ہے، ان کا تجربہ کم ہے، ان کی سمجھ کم ہے، وہ ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، اور جو آپ جن کے ہاتھوں میں پلے بڑے ہو، آپ اتنے سمجھدار کیسے ہوگے؟ پلیز اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح مت کریں، بہت دکھ ہوتا ہے انہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمیں جواب پلٹ کے دیں، ہمیں اتنا دکھ لگتا ہے، ساتھ ہم ان کے لیے اتنے خواب دیکھتے ہیں، اتنا ہر چیز کرتے ہیں۔ اسی طرح سبھی پیرنٹس، سبھی ماں باپ اپنے بچوں کو اسی طرح پالتے ہیں، ارمان کے ساتھ، جتنا ان کی صلاحیت ہوتی ہے، جتنا ان کی چادر ہوتی ہے اتنا وہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی والدین یہ بات کبھی نہیں کرتا کہ میرا بیٹے کی کوئی خواہش ادھوری رہے، کوئی چیز پوری نہ ہو، یہ ہو وہ ہو، کبھی بھی نہیں۔ لیکن جب ہوتے ہیں نا والدین، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ چھپا چھپا کے کمرے میں چیزیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ جو آج کل بنایا ہوا ہے
فنی بنایا ہوا ہے لیکن غلط بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ اکثر آتا ہے غلط بنا رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں۔ یہ ہم کیا بنا کے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ نیو جو جنریشن ہے انہیں ہم ٹرین کر رہے ہیں کہ کل آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرنا۔ ہم یہ نیگیٹیویٹیز پھیلانے سے بہتر نہیں ہم ان کو اچھی باتیں بتائیں، موٹیویشن کریں، اچھے طرف لے کے جائیں۔ 2 منٹ کا لوگوں کا مذاق ہوتا ہے، شغل ہوتا ہے، لیکن وہ جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں یہ چیز نقش کر جاتی ہے، پھر وہ بڑے ہو کے وہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پیرنٹس کو عزت دو۔ آج آپ اپنے پیرنٹس کو عزت دو گے، کل آپ کے بچے آپ کو دیں گے۔ بچے ماں باپ کا سایہ ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کریں گے ویسے ہی بچے بھی کریں گے۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے نافرمان ہوں، بچے کسی طرح کا احساس کمتری کا شکار ہوں، کچھ بھی ہوں۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ اکثر ماؤں کو میں نے کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے یہ کیا۔ ہاں، جو خاص کر کے باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں ماں باپ، جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت محنت سے اپنے بچوں کے لیے پیسہ جمع کر کے بھیجتے ہیں کہ تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، محنت کرتے ہیں، بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ ان بچوں کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کا ہر طرح سے خیال رکھیں، بڑے ہو کے ان کا بازو بنیں۔ یہ نہیں کہ وہ بیچتے جائیں، آپ اڑاتے جائیں، اور جب وہ بیچارے اس ساس پہ آئیں کہ ہاں آگے کچھ ہمارے لیے بھی بنا ہوا ہوگا، چلو جمع تو نہیں ہوا ہے لیکن سرمایہ تو بنا ہے نا۔ اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ کا سرمایہ ہوتی ہے۔ تو جب وہ آئیں تو بچے آگے سے اٹھ کے انہیں یہ بات کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا بنایا ہے۔ اچھا، اکثر ہنسی مذاق میں نے بچوں کو سنتے ہوئے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ لوگوں کے ماں باپ ہوتے ہیں تو جب فوت ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بینک کا اتنا پیسہ، فلاں جگہ اتنی جائیداد تھی، فلاں جگہ اتنی جائیداد تھی، اور ہمارے کہ جب وہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلانے نے اتنے دینے۔ غلط بات، بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو بہت ہی انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمارے یہ بات کہتے ہیں۔ بھائی، اگر جنہوں نے آپ کو تب سے سنبھالا جب آپ چلنا نہیں آپ نے سیکھا تھا، جب آپ بول نہیں سکتے تھے، انہوں نے بولنا سکھایا، انہوں نے چلنا سکھایا، انہوں نے آپ کو زبان دی ہے، اور وہی زبان سے آپ انہیں تیر مارے، کتنی غلط بات ہے، کتنا غلط رد عمل ہے۔ مذاق میں سے لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے سوچیں، اگر آپ کے بچے نہیں تو فیوچر میں جائیں، سوچیں کہ کل کو اگر آپ کے بچے ہوں، اللہ نہ کرے کسی کے بچے اس طرح بد تہذیب بدتمیز نکلیں کہ اس طرح والدین کو بولیں، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کتنی محنت مزدوری سے باپ بچوں کو پالتا ہے، اور اکثر مائیں بچوں کو غلط ٹریک پہ لے کے جاتی ہیں۔ تمہارے باپ نے یہ کیا ہے، تمہارا باپ یہ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو پوچھتا ہے، اپنے بہن کیوں بھائی کیوں نہ پوچھے؟ آپ آج ہو تو کل اس کے ماں باپ تھے، اس کے بہن بھائی تھے۔ چلو جن بھائیوں کے پاس نہیں ہے انہیں دینا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائیوں سے منہ موڑ لیں۔ جن بھائیوں کو نہیں ہے ان کو دینا چاہیے، جن بہنوں کا نہیں، باپ کے بعد بھائی ہوتے ہیں بہنوں کی سپورٹ کرنے والے۔ آپ کی ضرورت کا اگر سارا خیال رکھ کے اس کے بعد جو کرتے ہیں بہن بھائیوں ماں سے، تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو صرف اپنی حدود کا ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی ہمارے خرچے پورے کرتے ہیں سب۔ اکثر مائیں کہتی ہیں تمہارے باپ نے کیا بنایا ہے، تمہارے باپ نے کیا کیا ہے۔ صرف ایک بار آنکھ بند کر کے سوچیں کہ ایک ماہ اگر وہ خرچہ نہ بھیجے تو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کیا کرو گی؟ کدھر سے لاؤ گی؟ آپ کو اگر کوئی دیتا ہے ایک ماہ دے گا، ایک دن دے گا، 2 دن دے گا، تیسرے دن کوئی بھی نہیں دیتا۔ اپنا خامد ہی ہوتا ہے، اپنا باپ ہی ہوتا ہے جو اولاد کو پوچھتا ہے۔ تو پلیز بچوں کو غلط ٹریک پہ نہ لے کے جائیں، اور جب بھی آپ اپنے گھر بناتے ہیں کسی قسم کا کوئی بھی، تو پلیز ماں باپ کی خوشی کے لیے صحیح، چلو دل سے نہیں صرف زبان سے ہی صحیح یہ بات بولا کریں کہ فلاں کمرہ ہماری امی کا ہے، فلاں کمرہ ہمارے ابو کا ہے، اور یہ کبھی نہ بولنے دیں اپنے والدین کو کہ فلاں کے ساتھ رہتا ہوں، اب میں فلاں کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب بھی گھر بنائیں، بے شک باپ کے زندہ رہنے تاکہ آپ لگا دیں، ان کے نام کی تختی لگا دیں، ان کے زندہ رہنے کے تاکہ اس کے بعد اتار دیں، ان کو کتنی خوشی ہوگی، وہ کتنے فخر سے بولیں گے
فلاں گھر ہے جو میرے نام کا ہے، میں اس میں رہتا ہوں۔ تو چلو اتنا ہی تھا، اگر میری کوئی بات کسی کو ذاتی بری لگی ہو تو سوری، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن پلیز میری باتوں پہ غور کیجیے گا۔ تو میرا یہ مطلب نہیں تھا میں کسی کو ذاتی نشانہ بناؤں، صرف میں نے دیکھا ہے اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچا ہے، مجھے برا لگا۔ تو اگر آپ کو برا لگا ہو تو سوری، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میرے دل میں جو تھا وہ میں نے کہا ہے۔ تو میرا یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو پرسنل ذاتی طور پہ کسی کو ٹارگٹ کروں یا کسی پہ طنز کروں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، خدا آپ کو جزائے خیر بخشے، فی امان اللہ۔